بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عزیز طالبات، علم التعلیم کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے برطانوی نظام حکومت کے حوالے سے پڑھا کہ بر صغیر میں جو برطانوی نظام تعلیم تھا آخر اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں۔ اس حوالے سے ہم نے مقاصد تعلیم کو دیکھا اور ہم نصاب تعلیم کے حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ اب ہم آئندہ دیکھتے ہیں کہ اس نظام تعلیم میں مختلف مضامین کو کیا کیا اہمیت اور فوقیت حاصل تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انگریزی زبان۔ برطانوی نظام تعلیم کے تحت ہندوستان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں انگریزی زبان و ادب کی تدریس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی۔ انگریزی کو تیسری جماعت سے بی اے تک لازمی قرار دے دیا جاتا۔ سب سے زیادہ وقت انگریزی زبان کی تدریس کے لیے مختص تھا۔ انگریزی کے استاد کو سب سے زیادہ پروقار مقام حاصل ہوتا۔ ملازمتیں بھی صرف انگریزی جاننے والوں کو دی جاتی۔ یوں بچوں کی پوری تعلیمی زندگی میں انگریزی ذہنوں پر مسلط رہتی تھی۔ دوسرا اہم سبجیکٹ جو ہے وہ تاریخ ہے، یعنی ہسٹری۔ ان تعلیمی اداروں کے نصاب میں برصغیر کی تاریخ کو مسک کر کے پیش کیا جاتا، یعنی جو ایکچول ہسٹری تھی اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ طلباء کو نہ دکھائی جاتی بلکہ اس کو توڑ مروڑ کر طلباء کے سامنے پیش کیا جاتا تاکہ وہ اپنے اسلاف اور بڑے بزرگوں کی تاریخ کو نہ جان سکے۔ مسلمانوں کے دور کی اچھی باتوں کو بھی غلط انداز میں لکھا گیا۔ تاریخی واقعات کی تشریح انگریزوں کے نقطہ نظر سے کی گئی۔ یورپ اور خصوصاً انگلستان کی تاریخ کو اس طرح سے پڑھایا جاتا تھا کہ طلباء احساس کمتری میں مبتلا ہو کر انگریزی کو برتر مان لیتے اور ہندوستان میں ان کی آمد ایک مہذب قوم کے طور پر تصور کی جائے۔ خاص طور سے ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے تاریخی واقعات کو یکسر بدل کے رکھ دیا جاتا۔ تیسرا اہم مضمون جو ہے وہ معاشیات ہے۔ معاشیات جیسے بامقصد اور عملی مضمون کے نصاب کو یوں مرتب کیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ رہ گیا اور اس کی زندگی ایک معاشی حیوان سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ مغربی معاشی تصورات کے مطابق انسان انتہائی خود غرض ہے جو ہر وقت مادی فائدے کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے۔ سود، ذخیرہ اندوزی سب پیسے کمانے کے طریقے ہیں جن میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہے۔ معاشیات کا یہ نصاب بنیادی طور پر اسلامی تصورات کے یکسر منافی بنایا گیا تھا۔ چوتھا مضمون جس کی تدریس کی جاتی وہ تھا سیاسیات۔ سیاسیات کے مضمون کا نصاب بھی اسلامی تصورات سے مختلف تھا۔ جمہوریت کے مغربی تصور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور اسلامی نظریے کو کوئی گنجائش اس میں نہ تھی۔ عوام کی حاکمیت کا تصور مسلمانوں کے نزدیک سراسر بے دین تصور تھا، اس لیے نصاب کا یہ حصہ بھی مغربی فکر کو فروغ دینے کا باعث بن گیا۔ نمبر 5، سائنس۔ تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی سائنس کے نصاب سے طلباء میں نئی چیزوں کی تلاش کی صلاحیت پیدا نہ ہوتی تھی بلکہ الٹا وہ کائنات کی تخلیق و انتظام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے۔ عربی، فارسی اور مذہب کو نصاب سے بالکل خارج کر دیا جاتا اور اردو کو بھی صرف پرائمری مدارج کے نصاب تک محدود کر دیا گیا۔ اس طرح اہل ہند کو ان کے تمدن سے کاٹ دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس دور میں کون سا نظام تعلیم جو ہے وہ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں قائم کیا۔ عزیز طالبات، انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے سے قبل برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم رائج تھا۔ اس نظام کا بنیادی مقصد تعمیر کردار کرنا اور اچھے انسان پیدا کرنا تھا۔ استاد جو اس نظام کا مرکزی کردار تھا نہایت اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے علم و کردار کا اعلیٰ نمونہ طلباء کے سامنے پیش کرتا اور طلباء کی علمی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی بھی تربیت ہو جایا کرتی۔ لیکن انگریزوں نے استاد کو بھی ایک عام سرکاری ملازم بنا کر رکھ دیا۔ اس سے اس اعتماد کا اہل بھی نہ سمجھا گیا کہ اس کی رائے سے طلباء کے اکتساب کا معیار جو ہے وہ مقرر کیا جا سکے، یعنی کہ استاد کا معیار اس قدر ڈاؤن کر دیا، اس کو اس قابل نہ سمجھا کہ اس سے کوئی رائے لی جائے کہ طلباء کی اسیسمنٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ عزیز طالبات، اس کی بجائے انہوں نے تحریری امتحانات کا ایک ایسا نظام رائج کر دیا جس میں آج بھی استاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طالب علم کے رویوں اور کردار کے بارے میں جائزہ پیش کر رہا ہے۔ طالب علم کو تربیت و کردار سے غرض نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق صرف نمبر حاصل کرنے تک محدود ہو گیا۔ پاس ہونے والوں کی درجہ بندی کے لیے درجہ اول، درجہ دوم یا سوم کا تعین کر دیا جاتا اور رفتہ رفتہ ان امتحانوں میں بدعنوانیوں کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی تو یہ ہوئی کہ نصاب جو ہے وہ امتحان کے تابع ہو گیا، جبکہ نصاب و تدریس کا اصل مقصد صرف معلومات و تصورات کو یاد کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا اطلاق اور
اطلاق رویوں کی تشکیل تھا، جس کی جانچ کا انگریزوں کے نظام امتحان میں کوئی انتظام ہی نہ تھا۔ اقدار کے تحفظ اور رویوں کی تشکیل کو چونکہ امتحان کے نظام میں کوئی اہمیت نہ تھی، اس لیے عملی تدریس کے اعتبار سے یہ نظام باکردار، باعمل اور تربیت یافتہ افراد پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں قابض ہونے کے بعد تعلیم کے مقصد کو ہی بدل دیا، اور نصاب تعلیم میں ہم دیکھیں کہ جو نصاب اس دور میں طلباء کو پڑھائے جاتے رہے، ان کی اصل حقیقت یا ان کی اصل شکل کو بالکل مس کر کے پڑھایا جاتا، صرف مقصد اس دور میں ایک غلام کمیونٹی پیدا کرنا تھا، اور انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آج کا جو ہے امتحانی جو طریقہ کار ہے وہ بالکل وہی ہے جو آج سے کئی سال پہلے انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں قائم کیا تھا۔ وہی بات، اس سے ہم طلباء کے نہ تو کردار کی، نہ ہی عمل کی، اور نہ ہی تربیت کی جانچ کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات کیا کیا تھی۔ ہم نے تو دیکھا کہ انگریزوں نے تعلیمی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح اس کو اپ گریڈ کیا یا بہتر کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طالبات، قیام پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور بے شمار نازوار قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 1757 میں جنگ پلاسی سے لے کر 1947 میں قیام پاکستان تک کا دور غلامی مشکلات کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی یہ جہد مسلسل کا دور بھی تھا، جس میں وطن کی آزادی کے لیے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی، نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ 1757 میں بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد سے مسلمانان برصغیر اپنی آزادی کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے، اور جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ، میسور کی جنگوں میں فتح علی خان ٹیپو، اور پھر احمد شاہ ابدالی کی کوشش اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک جہاد، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی انہی کوششوں کا حصہ ہیں۔ 18ویں صدی کے اسی دور غلامی میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تعلیمی تحریک نے بھی مسلمانوں میں اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک کے بعد کی تمام تحریکیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی تحریک کا تسلسل تھیں۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں اگرچہ انگریز براہ راست ہندوستان کے حکمران نہیں تھے، لیکن مسلمان بطور ایک قوم زوال کا شکار تھے۔ ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ حکمران باہمی اختلاف کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مضبوط مؤثر نظام تعلیم کام کر رہا تھا۔ 1857 میں ہندوستان پر غلبہ پانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے منسوخ کر دیا، اور ہر وہ قدم اٹھایا، ہر وہ فیصلہ کیا جس سے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ناکام بنانا مقصود تھا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں سے منسلک اوقاف پر قبضے کر لیے، عربی اور فارسی زبان پر پابندیاں لگا دیں، ملازمتیں صرف سرکاری اور مغربی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا۔ انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، سرکاری پالیسیوں کو اپنایا، انگریزوں کا مسلسل ساتھ دیتے رہے، جس کے باعث ہندوستان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انہیں انگریزوں کی سرپرستی حاصل رہی، اور مختلف ملازمتیں حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ اچھی حیثیت اور مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عزیز طالبات، یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ ان کے ایک طبقے کی تو رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے مغربی تعلیم حاصل کر لینی چاہیے، اور انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی آزادی کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ نہ چلنے کے باعث آنے والے وقت میں کامیابی مشکوک ہو جانے کے امکانات تھے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس کے لیے مغربی افکار و انگریزی تعلیم ناقابل قبول تھی، اور وہ اب بھی مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کو اہم تصور کرتا تھا، اور اسی میں مسلمانوں کی بہتری و ترقی بھی سمجھتا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے طبقے کی نمائندہ تحریک علی گڑھ اور دوسرے کی نمائندہ تحریک دیوبند تھی۔ اگرچہ دونوں تحریکیں دو مختلف نقطہ نظر رکھتی تھیں اور بعض معاملات پر متفق بھی نہ تھیں، لیکن دونوں خلوص دل سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی عروج کے لیے اور ان کا نصب عروج کے لیے اور ان کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے اپنا نصب العین جو ہے اس چیز کو سمجھتی تھیں۔ ان دونوں علمی تحریکوں نے برصغیر کی سیاسی زندگی پر اہم اثرات مرتب کیے، جو قیام پاکستان کے بعد بھی کسی نہ کسی انداز میں جاری رہیں۔ خصوصاً نظام تعلیم کی تشکیل نو میں ان کے اثرات بہت نمایاں رہے۔
جی طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم نے تفصیلاً دیکھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات کس طرح سے کب سے کب تک یہ شروع ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان تحریکوں کا مفصل جائزہ بھی لیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔